لائبریری سائنس کی دنیا کے دوستوں، میں ضمیر حسین بالادی آپ کو اپنے وی لاگ کتب خانہ بدوش پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ ہم نے اپنی مسلسل روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پہلے 5 ویڈیو لاگ آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں، آج یہ چھٹا ہے۔ آج کا موضوع بہت ہی اچھا ہے۔ اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ڈیجیٹل لائبریری کے بارے میں ہم اپنے کچھ کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں نا، تو اس میں کبھی ہم سافٹ ویئرس کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں سنتے ہیں، جیسا کہ سلمس ہے، کوہا ہے، سمفونی ہے، گرین اسٹون ہے، یا بہت سارے اور سافٹ ویئرس ہیں۔ لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ وہ سارے سافٹ ویئرس ڈیجیٹل لائبریری کا ایک کمپوننٹ ہو سکتے ہیں یا اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہو سکتے ہیں۔ ڈیجیٹل لائبریری میری نظر میں، میرے اوپینین میں کچھ اور چیز ہے۔ فار ایگزامپل، ہم اپنی لائبریریز کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ کیا ہمارے پاس ایسے مینواسکرپٹس ہیں یا کوئی ایسے امیجز ہیں جنہیں ہم ڈیجیٹائز کر کے اپنے پاس رکھ لیں؟ اگر ہم ان کو ڈیجیٹائز کر سکتے ہیں تو کیا ہمارے پاس اتنے اچھے اور بہترین اسکینرس ہیں جو بہتر کوالٹی میں ان کو ڈیجیٹائز کریں اور ہمیں وہ سارے فارمیٹ مہیا کریں؟ کیا وہ سارے فارمیٹ رکھنے کے لیے ہمارے پاس اسٹوریج ہے؟ وہ اسٹوریج کیا ہمارے سرور بیس ہے یا ہم نے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے تھرو وہ اسٹوریج حاصل کیے ہوئے، یا ہماری لائبریریاں اتنی کیپیبل نہیں ہیں کہ ہم وہ ساری ڈیجیٹائزیشن کر سکیں؟ یقیناً نہیں ہوگی، کیونکہ میجارٹی لائبریریز پرائیویٹ سیکٹر میں نہیں ہوتی ہے نا، پبلک سیکٹر میں ہوتی ہے، گورنمنٹ سیکٹر میں ہوتی ہے۔ میجارٹی لائبریریز جو ہے کالج کی سائٹ سے ہوتے ہیں۔ کالج کی سائٹ سے آپ کو پتہ ہے کہ فنڈز کی کمی ہوتی ہے۔ اچھا، فنڈز آتے بھی ہیں تو ان کو استعمال کرنے کا ایک پراپر وے ہوتا ہے، ایک SOPs ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اب چونکہ لائبریرینز کی اتنی وہ ٹریننگ نہیں ہوتی ہے کہ ان فنڈز کو پراپر طریقے سے یوز کر سکے، یا اتنے کیپیبل نہیں ہوتے ہیں کہ وہ لائبریریز کے بارے میں فیزیبلٹی پلانس بنا کے اس کو پیش کر سکے اور ان فیزیبلٹی پلانس کے مطابق گورنمنٹ سیکٹر سے فنڈز حاصل کر سکے۔ اب آتے ہیں ڈیجیٹائزیشن کی طرف۔ اب ڈیجیٹائزیشن کا بہترین جگہ ہوتی ہے یونیورسٹی لائبریریز۔ یونیورسٹی لائبریریز میں عموماً مینواسکرپٹس ہوتے ہیں۔ مینواسکرپٹس ہاتھ سے لکھی ہوئی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، پرانے زمانے کی ٹائپنگ مشینوں سے بھی لکھی ہو سکتی ہے، اور بڑے بڑے اسکالرس نے وہ چیزیں لکھ کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں ان لائبریریز کے پاس۔ کیا ان لائبریریز کے پاس وہ سارے ایکوپمنٹ ہیں کہ ان کو اچھے طریقے سے ڈیجیٹائز کر سکے، پھر انہیں اپنے سرور کے اوپر رکھ سکے؟ میرا خیال ہے نہیں، اتنا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی حوالے سے اس کو، اس ساری چیز کو پراپر فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے، اور پراپر فنڈنگ کسی نہ کسی پروجیکٹ کا حصہ ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ ڈیجیٹائزیشن کیسے ہو۔ اب ڈیجیٹائزیشن کا یہ ہے کہ آپ کے پاس 4 فارمیٹ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے کہا ہے کہ ٹیکسٹ ایک فارمیٹ ہے، آڈیو ایک فارمیٹ ہے، امیجز تیسرا فارمیٹ ہے، اور ویڈیو چوتھا فارمیٹ ہے۔ اب ان میں سے بھی آڈیو اور ویڈیو کو ملا کے ہم ایک ہی فارمیٹ کہہ سکتے ہیں۔ اب جیسے ہم امیجز کی بات کریں، امیجز کا سب سے بڑا ذخیرہ نیوز پیپر سیکشنز کے پاس ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی ایسی نیوز ہوتی ہے، اس سے ریلیٹیولی کسی بھی تصویر کی ضرورت پڑتی ہے، امیج کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ فوری طور پہ اس نیوز پیپر سیکشن کے لائبریرین کو کال کرتے ہیں کہ ہمیں تصویریں چاہیے۔ تو ان کے پاس جو ذخیرہ ہوتا ہے، جو ڈیجیٹائزیشن ہوتی ہے، جس فارمیٹ پہ بھی تصویریں ہوتی ہیں، وہ لائبریرین وہ تصویر پیش کرتا ہے، ایک نہیں کئی پیش کرتا ہے، کہ اس نیوز سے ریلیٹڈ جو بھی تصویر ہوگی وہ دوسرے دن وہ اخبار میں اس کے ساتھ، نیوز کے ساتھ لگ جاتی ہے، اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہوتا ہے۔ اب چوتھی چیز ہے ٹیکسٹ۔ اب ٹیکسٹ میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا، PDF ہے، XML ہے، یا آپ کا MS ڈاک ہے، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ تو JPG، PNG، یہ سارے کے سارے فارمیٹ ہیں نا، کہ اس کو آپ ٹیکسٹ میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں اور امیجز کے اندر بھی کنورٹ کر سکتے ہیں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جیسے ایک فلم میں عموماً آپ سب لوگوں نے دیکھی ہوگی، عامر خان کی ایک بہترین فلم تھی 3 ایڈیٹ، اس کا ہر ڈائلاگ انسپائرنگ ہوتا ہے۔ مجھے ایک ڈائلاگ نے بڑا انسپائر کیا تھا کہ مشین کیا ہے؟ مشین جو آپ کے کام کو آسان کرے، اور آسان بھاشا میں اس نے بتایا تھا کہ وہ مشین کیسے کام کرتی ہے، آپ اس کو کیسے
اپنے لیے استعمال کر سکتے. ایسے ہی میں لائبریرین کو یہ کہنا چاہوں گا, یہ سجیسٹ کروں گا کہ وہ ویب سائٹ بنانا سیکھے. اس وقت بہت ساری ایسی کمپنیز ہیں جو اپنا ایڈریس دیتی ہیں کہ آپ آئیں, ہم آپ کو ایک ویب سائٹ ایڈریس مہیا کرتے ہیں اور آپ کو سارے کے سارے سہولتیں ادا کریں گے جس سے آپ کی ایک اچھی ویب سائٹ بن سکتی ہے. تو میری سجیشن کالج لیول کے لائبریرینس کے لیے یہ ہوگی کہ وہ ویب سائٹ کے اوپر آئے. اب جیسے کسی بھی کالج کے اندر 5 مضامین بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں, کیمسٹری, فزکس, میتھمیٹکس, انگلش, بایولوجی, اور عموماً شاگردوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. اب جیسے 3 سبجیکٹ ہیں وہ لیبارٹری بیس ہے, کیمسٹری, فزکس, بایولوجی. میتھمیٹک کانسٹنٹ ہے, انگریزی وہ آپ کو فونیٹکس اور لٹریچر کے حوالے سے ہوگی. تو ایک کالج لائبریرین اگر ویب سائٹ بنانا سیکھتا ہے فار ایگزامپل, تو اس ویب سائٹ کے 6 پیجز بنا سکتا ہے. ایک پیج کے اوپر اپنے کالج کی پراپر امیج بنائے, اس کا انٹروڈکشن اچھا کرائے, اس کے کالج کے اسٹاف کا انٹروڈکشن اچھا کرائے. دوسرے پیج کے اوپر کیمسٹری کے متعلق جتنے بھی ہیں. اب کیمسٹری میں کیا ہوگا, کیمسٹری میں آپ کو سمجھے کہ کسی بھی حوالے سے, جیسے کیمسٹری کا آپ کو پریکٹیکل ہے, کتنے پریکٹیکل ہوں گے, 15 ہوں گے یا 25 ہوں گے. اگر ان پریکٹیکلز کو آپ سمجھے کہ کسی ایک پریکٹیکل کو آپ نے اس کی ویڈیوز تلاش کر کے رکھی, 15 پریکٹیکل ہیں, ایک پریکٹیکل کی 6 ویڈیوز رکھ دی, تو یہ 90 کے قریب پریکٹیکل بنتے ہیں, 90 کے قریب ویڈیوز بنتی ہے. اب آپ سمجھیں کہ آپ کا اسٹوڈنٹ اگر کیمسٹری کے پیج میں جاتا ہے, کسی ایک پریکٹیکل کو 6 مختلف ٹیچروں سے سمجھتا ہے, تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی ذہنی کیپیبلٹی کتنی بڑھے گی, وہ کتنا معاشرے کے لیے, اس کالج کے لیے کتنا سوٹیبل ہوگا, اور اس کی سمجھیں کہ ریپوٹیشن کو کتنا اضافہ دے گا. ایسے ہی فزکس کے پریکٹیکل ہوں گے, ایسے ہی بایولوجی کے پریکٹیکل ہوں گے کہ وہ مختلف اساتذہ سے یا مختلف ویڈیو لیکچرز کے ذریعے وہ سمجھ سکتا ہے اور اس کو آگے لے کے جا سکتا ہے, تو کتنا اچھا ہوگا. میتھمیٹکس کانسٹنٹ ہے, میتھمیٹکس کتنے ہوں گے فارمولے, وہ اگر آپ رکھ دیتے ہیں کہ مختلف اساتذہ مختلف طریقے سے کسی ایک میتھمیٹیکل ایکویشن کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, تو اسٹوڈنٹ اگر ایک سے نہیں سمجھ پاتا تو دوسرے سے سمجھے گا, دوسرے سے نہیں تیسرے سے سمجھے گا, چوتھے سے, پانچویں سے, چھٹے سے, آخر کار اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی. جیسے کہتے ہیں نا, چائنیز پروورب ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی بات سنی, کچھ عرصے یاد رہی, پھر اس کے بعد آپ نے اس بات کو دیکھا تو وہ زیادہ عرصے یاد رہی, لیکن جب آپ نے اپنے ہاتھ سے کیا تو وہ ہمہ وقت آپ کے ساتھ یادوں میں رہتی ہے. تو اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر تقریباً 150 سے زائد ویب سائٹس ہیں جو آپ کو فری بک ایکسیس پرووائڈ کرتی ہے. اب فری بکس ایکسیس میں آپ بتائیں ہزاروں لاکھوں کتابیں ہوتی ہیں نا, اس میں کیمسٹری بھی ہوں گی, اس میں فزکس بھی ہوگی, اس میں بایولوجی بھی ہوگی, اس میں میتھمیٹکس بھی ہوگی, اس میں آپ کو انگلش لٹریچر سارا کا سارا ملے گا. آپ دیکھیں ایک ویب سائٹ, فری ویب سائٹ بنانے کے ساتھ آپ ساری چیزیں جب ہائپر لنک کریں گے اور اپنی لائبریری کے نام کے ساتھ کریں گے, وہ ایڈریس اپنی لائبریری کے مین کاؤنٹر کے سامنے پیچھے لگائیں گے, اسٹوڈنٹس اس کو اپنے اینڈرائڈ موبائل کے ذریعے ایکسیس کریں گے, تو ان کی کیپیبلٹی کتنی بڑھے گی. آپ تھوڑا سا اندازہ لگا لیں کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ آپ کی اس لائبریری کو ایکسیس کرتا ہے منیمم 1 گھنٹہ, میکسیمم 2 گھنٹے دیتا ہے, تو وہ کتنا پڑھے گا. آپ ایک اس چیز سے اندازہ لگا لیں کہ ایک کتاب کے آپ 40 صفحے پڑھتے تو آپ کو 4 صفحے تو یاد رہتے ہیں نا, 10% تو ہو گیا نا. اس طرح 10% بنتے بنتے 80% ہوگا, 90% ہوگا نا. تو وہ اسٹوڈنٹ جو گریڈ 9 میں ہے, گریڈ 10 میں ہے, گریڈ 11 میں ہے, گریڈ 12 کے اندر ہے, جب آپ کی لائبریری کو اپنے لیے سہولت محسوس کریں گے تو اندازہ لگائیں کہ وہ اپنے معاشرے کے لیے, اپنے کالج کے لیے, آپ کے لیے کتنا اچھا ہوگا نا. آپ کی ریپوٹیشن کتنی اچھی ہوگی نا. صرف تھوڑا سا ٹائم نکالیں. اگر آپ کے پاس لیپ ٹاپ نہیں ہے, اگر آپ کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے, تو جہاں سے آپ پڑھ کے آئے ان کے پاس تو کمپیوٹر لیبارٹری ہے نا, ان کے پاس تو انٹرنیٹ ہے نا. وہ آپ کو روکیں گے تو نہیں نا کہ آپ نے کام نہیں کرنا ہے. بسم اللہ کریں, شروعات کریں اپنے کالج کے لیے, اپنی ریپوٹیشن کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے. بسم اللہ کریں, ویب سائٹ بنائیں.
یہ جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں، سلم ہے، کوہا ہے، سمفونی ہے یا دیگر اور سافٹ ویئر ہے، یہ ریکارڈ کیپنگ کے لیے. ریکارڈ کیپنگ بہت اچھی چیز ہے، بہت آپ کو سپورٹ کرے گی، لیکن کچھ اور طریقے سے بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں. تو آپ فخر کے ساتھ دوستوں کو بتا سکتے ہیں، اپنے کولیگ کو بتا سکتے ہیں، اپنی کمیونٹی کو بتا سکتے ہیں کہ یار دیکھو مجھے یہ سہولت ملی، میں نے یہ سہولت ان لوگوں تک پہنچائی ہے، میرے اسٹوڈنٹس تک پہنچائی ہے، لائبریری یوزر تک پہنچائی ہے. یہ دیکھے کہ کتنا بھلا ہوگا لوگوں کا. کچھ اب نہ کام نہ کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. ایک نہ ہی کافی ہوتی ہے نہ کام کرنے کے لیے، لیکن کام کیا جائے اور سوچا جائے راستے بنتے ہیں. تو لائبریرین کا کام ہے راستہ بنانا اور ان راستوں کے اوپر اپنے یوزر کو چلانا. ہم لائبریرین فیسیلیٹیٹر ہیں، ہمیں فیسیلیٹیشن دینی ہوگی، کیونکہ سب سے بڑی فیسیلیٹیشن علم کے راستے کی ہوتی ہے. جو علم کے راستے کی فیسیلیٹیشن کرتا ہے اس کا مان مرتبہ کم نہیں ہوتا. ریلیجیسلی، سوشلی اور ہر لحاظ سے آپ کی فیسیلیٹیشن ان لوگوں کو یاد رہے گی جو اس فیسیلیٹیشن سے فائدہ اٹھا کے کسی اور مقام تک پہنچتے ہیں. السلام علیکم. انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہے گا.